مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مومنوں کی تو ہے جان، مرحبا ماہ رمضان، بخشش کا لایا سامان، مرحبا ماہ رمضان، 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 راس رحمت ہے خدا کی، میم سے ہے مغفرت، راس رحمت ہے خدا کی، میم سے ہے مغفرت، داد دیتا ہے ضمانت، الف سے الفت بابرکت، نون سے نور الہی، نون سے نور الہی، قلب کو روشن کرے، قید میں پہنچا شیطان، مرحبا ماہ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا ومولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الکرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله۔ شمع رسالت کے پروانوں، استقبال ہے پھر ایک بار ماہ سیام میں، میں آپ کا میزبان محمد رضوان، اور یہ چل رہا ہے ماہ رمضان، اور ہم سن رہے ہیں فضائل قرآن، جس سے ہمارا تازہ ہوگا ایمان، اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے ایمان کی جان، اور ہمارے لیے عزیز ہے ان کا فرمان، جس سے راضی ہوگا ہم سے خود رحمان۔ آج سورہ صافات کی آخری 3 آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جانتے ہیں وہ کون سی آیتیں ہیں؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ میں آپ سے کہوں کہ یہ آیتیں آپ نے بار بار سنی ہے، بلکہ جب بھی کوئی محفل ختم ہوتی ہے، فاتحہ خوانی ہوتی ہے، تو اس کی آخر میں ہر بار سنی ہے۔ یاد آ رہا ہے کچھ؟ سناتا ہوں، غور سے سنیے، پھر اس کے بعد اس کی فضیلت سنتے ہیں، اور پھر اس سے مستفیض ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہم بار بار پڑھتے ہیں، ہر بار پڑھتے ہیں، فاتحہ کے بعد پڑھتے ہیں، اپنی محفلوں میں پڑھتے ہیں۔ ترجمہ سماعت کریں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، اللہ beginning with the name of the most gracious, the most merciful۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاکی ہے تمہارے رب کو، عزت والے رب کو، ان کی باتوں سے۔ Purity is to your Lord, the Lord of honor, from all what they say۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلام ہے پیغمبروں پر، and peace is upon the noble messengers۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا رب ہے، and all praise is to Allah, the Lord of the creation، the Lord of the creation۔ سورہ صافات کی آیتیں ہیں 180، 181، 182، آخری 3 آیتیں۔
اب تھوڑا سا اس کا ڈیٹیل سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ سبحان یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا عزت والا رب ان تمام باتوں سے پاک اور بری ہے، ان تمام باتوں سے پاک اور بری ہے جو کافر اس کی شان میں کہتے ہیں اور اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں، اس کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ وسلام علی المرسلین، اور رسولوں پر سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ رسول ہیں، وسیلہ بھی رسول ہیں، اور اس لیے ان کی شان کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ رسولوں پر سلام ہو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید اور احکام شرع پہنچائے، کیونکہ انسان کے جو مرتبے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ وہ خود کامل ہو اور دوسروں کی تکمیل کرے۔ یہ شان انبیاء کرام کی ہے، لہذا ہر ایک پر ان کی پیروی اور ان کی اقتداء لازم ہے۔ اور ہم چونکہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اس لیے ہم پر ان کی پیروی لازم ہے۔ اور پھر کہا والحمد للہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ اب ان تین آیات کی جو فضیلت ہیں، سورہ صافات کی آخری 3 آیات کی فضیلت، ان کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور اقدس رحمت عالم سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، تو اس نے اپنا اجر کا پیمانہ بھر لیا۔ اجر یعنی بدلہ، پیمانہ یعنی ناپنے کی چیز، جیسے پانی کو ہم لیٹر میں ناپتے ہیں، باقی چیزوں کو کلو میں ناپتے ہیں، لمبائی ہو تو میٹر میں یا کلو میٹر میں ناپتے ہیں۔ اس طرح سے نیکیوں کو بھی اس نے نیکیوں کا پیمانہ بھر لیا، یعنی بھر کر، اس کا پیمانہ خالی نہیں آیا بلکہ اس کا کیا ہوا، فل بھر کر کے اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، جسے یہ پسند ہو کہ اسے قیامت کے دن اسے اجر کا پیمانہ بھر کر دیا جائے۔ کوئی عمل کرتے ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ پورا بدلہ ملے، لیکن پسند تو سبھی کرتے ہیں کہ پورا کا پورا ملے، تو جسے یہ پسند ہو کہ اس کو پیمانہ بھر کر دیا جائے، تو اسے چاہیے کہ اس کی جو بھی مجلس ہو، جہاں کہیں بھی وہ بیٹھے، اس کا آخری کلام یہ ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہمارے بزرگوں نے جو فاتحہ خوانی کا رواج کیا اس میں یہ ساری چیزیں شامل کی، اور آخر میں ہم لاسٹ میں یہی پڑھتے ہیں۔ ہمارے مؤذن صاحب پر جتنے بھی علاقے کی مسجدیں اپنی جہاں بھی وہاں پہ مؤذنین ہی یہ کام کرتے ہیں، یا امام صاحب یہ کام کرتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں تو آخر میں یہی پڑھتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم لوگ صرف سنتے رہتے ہیں یا دھیان بھی نہیں دیتے ہیں، لیکن دھیان دینا چاہیے، ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، بلکہ 3 بار پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس انٹروڈکشن کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ ایک ہمارے نہایت ہی فعال، متحرک، ایجوکیٹڈ اور علم دین حاصل کرنے والے، یعنی باضابطہ عالم کی تعلیم حاصل کرنے والے مبلغ جناب محمد موسیٰ نوری صاحب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ آج نعت شریف سنانے کے لیے آ رہے ہیں، جن کو ہم محبت سے موسیٰ مستان کہتے ہیں۔ تو وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مست ہو کر اپنی مستانی آواز میں ہدیہ نعت نچھاور کریں گے۔ اور اس کے بعد چونکہ ہم اپنے رب کی بات کر رہے تھے تو مولانا عبدالرب صاحب قبلہ، عبدالرب کے معنی ہوتے ہیں رب کے بندے، رب کا بندہ، تو مولانا عبدالرب صاحب قبلہ جو ہمارے جامعہ الغوثیہ جو ہمارا مرکزی ادارہ ہے سنی دعوت اسلامی کا، وہاں کے بڑے عظیم مدرس ہیں اور بڑے اچھے مقرر بھی ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پھر موسیٰ بھائی کے بعد وہ اپنا بیان فرمائیں اور اس کے بعد افطاری سے قبل کی دعا بھی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نہ ہو آرام جس بیماری کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیماری کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک کے آستانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک کے آستانے سے. تمہارے درد کے ٹکڑوں سے پڑا پلتا ہے ایک عالم. تمہارے درد کے ٹکڑوں سے پڑا پلتا ہے ایک عالم. گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے، گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، کوئی فردوس ہو یا خلد ہو ہم کو غرض مطلب، کوئی فردوس ہو یا خلد ہو ہم کو غرض مطلب. لگایا اب تو بستر آپ ہی کے آستانے سے، لگایا اب تو بستر آپ ہی کے آستانے سے. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک کے آستانے سے. نہ کیوں ان کی طرف اللہ سو پیار سے دیکھے، نہ کیوں ان کی طرف اللہ سو پیار سے دیکھے. جو اپنی آنکھیں ملتے ہیں تمہارے آستانے سے، جو اپنی آنکھیں ملتے ہیں تمہارے آستانے سے. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک کے آستانے سے. تمہارے تو وہ احسان اور یہ نافرمانیاں اپنی، تمہارے تو وہ احسان اور یہ نافرمانیاں
ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک غم کے آستانے سے۔ زمین تھوڑی سی دے دے بہر مدفن اپنے کوچے میں، زمین تھوڑی سی دے دے یا رسول اللہ، زمین تھوڑی سی دے دے بہر مدفن اپنے کوچے میں، لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے، لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک غم کے آستانے سے، بلا لو اپنے در پر اب تو ہم خانہ بدوشوں بلا لو اب تو اپنے در پہ ہم خانہ بدوشوں بلا لو اپنے در پر اب تو ہم خانہ بدوشوں، پھرے کب تک ذلیل و خوار در در بے ٹھکانے سے، پھرے کب تک ذلیل و خوار در در بے ٹھکانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک غم کے آستانے سے، نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے، نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے، نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے، حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے، حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک کے آستانے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء۔ آج میں نے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کلام بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، چور چور ہو جاتا۔ میری تقریر کا عنوان بھی قرآن کے حوالے سے ہی انشاءاللہ میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اور عظمت قرآن ہی میری تقریر کا عنوان ہوگا۔ الحمدللہ رمضان المبارک اپنی پوری آن و بان شان کے ساتھ ہمارے سروں پر جلوہ فگن ہے۔ ہم اس کی رحمتوں میں نہا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روزانہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو، جملہ سامعین ناظرین کو، رمضان کی برکتوں سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ قرآن کریم پروردگار عالم کی وہ کتاب، عظیم الشان کتاب ہے۔ یہ عظیم کتاب عظیم مہینے میں، عظیم رسول پر عظیم رات میں نازل کی گئی، اور عظیم عربی زبان میں نازل کی گئی۔ پروردگار عالم خود ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ پروردگار عالم اس کتاب کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل فرما دیتا تو پہاڑ چور چور ہو جاتا۔ یہاں کلام الہی میں اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پروردگار عالم نے قرآن کو پہاڑ پر نازل نہیں فرمایا، اس لیے کہ خود وجہ بیان فرماتا ہے کہ اگر میں پہاڑ پر نازل فرما دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر نازل نہیں فرمایا۔ کہاں نازل فرمایا؟ انشاءاللہ میں آپ کو آگے چل کر کے بتاؤں گا، لیکن اگر پروردگار عالم پہاڑ پر نازل فرما دیتا تو پہاڑ چور چور ہو جاتا۔ تو آئیے قرآن میں ہم مطالعہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو پہاڑ پر نازل فرمایا؟
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو اللہ کے کلیم بھی ہیں، اللہ کے اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، آپ نے اپنی قوم، جب آپ کے پاس آپ کی قوم کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ پروردگار عالم ہے، موجود ہے، اور اے موسیٰ جب تک ہم نہیں دیکھیں گے ہم آپ کی اتباع نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ دیکھے جانے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو سوائے انبیاء کے، اور وہ بھی چنندہ نبی، اور یہ کہہ لیجئے تو غلط نہ ہوگا کہ امام الانبیاء کے دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ لیکن ان کی قوم نے کہا موسیٰ ہم آپ کی بات پر یقین اسی وقت کریں گے جب آپ ہمیں بتائیں گے اور اللہ کو ہمیں دکھائیں گے۔ آپ نے بہت سمجھایا کہ میری قوم کے لوگوں، آپ اس ارادے سے باز آ جاؤ، یہ آپ کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ جب وہ کبھی راستے پر چلتے انہیں دھوپ لگتی تو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے، اے موسیٰ علیہ السلام ہمیں بادل کا سائبان چاہیے، ہمیں دھوپ لگ رہی ہے، تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سنی جاتی اور بادل کو سائبان بنا دیا جاتا۔ چلتے سفر میں رہتے، اے موسیٰ علیہ السلام ہم کو پیاس لگی ہے، ہم کو پانی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے موسیٰ جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے اس کو آپ پتھر پر ماریں۔ موسیٰ علیہ السلام پتھر پر مارتے تو الحمدللہ اس سے چشمے جاری ہو جاتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی قوم جس کے لیے جنت سے کھانا آتا تھا، ایسی قوم کو تو موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات ماننی چاہیے، لیکن انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہم آپ کی بات اس وقت مانیں گے جب آپ ہمیں اللہ کو دکھائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار عالم یہ میری قوم ماننے کو تیار نہیں ہے، اے میرے پروردگار تو ہمیں اپنا جلوہ دکھا دے۔ تو پروردگار عالم نے منع فرمایا کہ ہمارے جلوے کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے، ہم کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تو ہمیں اپنا جلوہ دکھا دے۔ قوم کے لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور قوم کے لوگ 70,000 لوگوں میں سے 70 لوگ نمائندے بنا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے کہ یہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ اللہ کے جو ہے جلوے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب وہاں گئے موسیٰ علیہ السلام نے بات چیت کی تو اللہ نے منع فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اگر یہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو میں ایک تجلی ڈالتا ہوں سامنے والی پہاڑ پر، اگر اس پہاڑ پر اس تجلی کو دیکھنے کی تاب رکھتے ہیں تو انہیں اپنا جلوہ دکھایا جائے گا۔ بہرحال پروردگار عالم نے اپنی تجلی ڈالی تو قرآن بیان فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ وہ 70 لوگ جو نمائندے بنا کر کے بنی اسرائیل کی جانب سے آئے تھے وہ تمام کے تمام انتقال کر گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جو ہوش آیا، ہوش میں آنے کے بعد پیچھے مڑ کے آپ نے دیکھا پروردگار عالم ہماری قوم کا کیا ہوگا، ہم اپنی قوم کو کیا جواب دیں گے؟ اے اللہ انہیں تو زندہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور سب کو زندہ فرما دیا۔ جب سب زندہ ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا حال ہے، سب خیریت ہے؟
وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہم نے ارادہ ظاہر کیا تھا یہ ارادہ صحیح نہیں تھا. اور سب لوگ اپنی قوم کی جانب لوٹ کر کے گئے اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں سنو، موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں اسی کو مان لو، رب کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے جو مجھے آپ کو بتانا ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل فرما دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. جیسا کہ آپ نے دیکھا ایک تجلی 70,000 تجلیوں میں سے ایک تجلی اللہ نے طور پر ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، 70 لوگ مر گئے. موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر زندہ ہوئے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس قوم کی حالت ہوئی کیوں، اس لیے کہ ایک بہت ہی انوکھا جملہ یہاں پر آپ کو دے رہا ہوں، امید ہے کہ آپ اسے تسلیم و رضا کے ساتھ مانیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حشر اس لیے ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی کے واسطے کو ہٹا دیا تھا، وہ ڈائریکٹ خدا کو دیکھنا چاہتے تھے. یہی وجہ ہوئی کہ وہ سب انتقال کر گئے، تجلی الہی نازل ہوئی، سب انتقال کر گئے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کے واسطے کو چھوڑا نہیں ہے، ہم نے اپنے نبی کے در کو چھوڑا نہیں ہے، ہم نے اپنے نبی کو واسطہ بنا کر کے رکھا ہے. اس لیے پروردگار عالم نے جو قرآن نازل فرمایا وہ قرآن جلالی نہیں رہا بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے واسطے سے اسے رحمت میں تبدیل فرما دیا. الحمدللہ رب العالمین. اس سے بات سمجھ آئی کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اگر میں پہاڑ پر نازل فرما دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وزنی چیز کو، جلالی چیز کو کہاں نازل فرمایا؟ نازل فرمایا تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا دل بہت ہی مضبوط، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط. اور حضور علیہ السلام جب وحی آتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم ایک بار میرے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، وحی نازل ہوئی تو مجھے لگا جیسے کہ حضور علیہ السلام کا دل اس طرح اچھل رہا ہے جیسے پتیلے میں پانی ابل رہا ہو، اس طرح مجھے محسوس ہو رہا تھا. اور کبھی آپ کی اونٹنی پر وحی نازل ہوتی، اونٹنی پر جب آپ تشریف فرما ہوتے تو اونٹنی بیٹھ جاتی، یہ وحی کا بار گرا تھا. لیکن حضور علیہ السلام نے ساری بوجھ کو، ساری جلال کو، ساری جو ہے ثقالت کو، ساری پریشانیوں کو جو اس وقت محسوس ہو سکتی تھی سب آپ نے برداشت کیا، اور امت کو آپ نے جو قرآن عطا فرمایا، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ اب قرآن جلالی نہیں رہ گیا بلکہ قرآن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے، اے امت محمدیہ آپ نے اپنے نبی کے واسطے کو برقرار رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جمال کو جمال میں بدل دیا، اور جمال ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے شفا بھی بنا دیا. الحمدللہ. یہی وجہ ہے کہ آج اکابر علماء کرام کے پاس، عالم بعمل کے پاس یہ امت جاتی ہے، دم کراتی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ جلالی قرآن جو پہاڑ پر نازل ہوتا تو جلا دیتا، خاکستر کر دیتا. پروردگار عالم نے اس قرآن کو جمال میں تبدیل فرما دیا. اور بزرگان کرام، اولیاء کرام، علماء کرام دعا فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں شفا عطا فرماتا ہے. یہاں پر اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو واسطہ ہم نے محفوظ رکھا، اس واسطے کے صدقے میں پروردگار عالم نے اس قرآن کو ہمارے لیے شفا بھی بنایا اور ہمارے لیے رحمت بھی بنایا. آپ کو میں بتاؤں کہ آج یہ شفا کیسے ہے. آپ دیکھتے ہیں لوگ دم کرانے کے لیے آتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمۃ الرضوان
بڑے پائے کا عالم گزرے ہیں. ان کے زمانے میں بادشاہ وقت بیمار ہو گیا، اور بادشاہ وقت کا بیمار ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی. اطباء بلائے گئے، ڈاکٹر بلائے گئے، حکیم بلائے گئے، اور سب نے اپنا اپنا علاج کیا، اور علاج کر رہے تھے، علاج ہوتا رہا، شفا نہیں ملی. بادشاہ بھی حیران و پریشان ہے، ساری طاقتیں خرچ کر دیں لیکن کہیں سے شفا کی امید دکھ نہیں رہی تھی. سارے اطباء حیران کہ اب کیا کیا جائے، کون سی دوا کا استعمال کیا جائے. سب لوگ حیران و پریشان. وزیر نے ایک مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت ایسا ہے کہ آپ نے دوا تو کر لی، اب اپنے علاقے میں آپ کی سلطنت میں ایک اللہ والے عالم رہتے ہیں، سنا ہے یہ لوگ دم کر دیتے ہیں تو اللہ شفا نصیب فرما دیتا ہے. بادشاہ نے کہا تو بلا لیجئے. کہا ٹھیک ہے، خبر بھجواتے ہیں. علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ کے پاس خبر بھجوائی گئی. بادشاہ نے ساری شاہی سواری بھیجی اور اپنے وزراء کو بھیجا آپ کے استقبال کے لیے، لانے کے لیے. آپ آئے اور آپ نے بادشاہ کی بارگاہ میں، دربار میں جب آپ کی حاضری ہوئی تو اطباء و عمرا و سلاطین و حکمہ جو بیٹھے ہوئے تھے سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے تو شاہی سواری نہیں بھیجی گئی، ہمارا تو اتنا استقبال نہیں کیا گیا. یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک صوفی کے لیے، ایک عالم کے لیے اتنی بڑی سواری بھیجی گئی، وہ بھی شاہی سواری. علامہ سعد الدین تفتازانی بادشاہ کے پاس گئے، آپ نے دیکھا اور چند آیتوں کو پڑھا اور آپ نے دم کیا، اور دم فرمانے کے بعد آپ وہاں سے پلٹے. اب طبیبوں نے دیکھا کہ نہ انہوں نے کوئی لیپ لگائی ہے، نہ کوئی دوا لگائی ہے، نہ کوئی دوا کھلائی ہے، اس لیے کہ المرء یقیس علی نفسی، آدمی اپنے آپ کے بارے میں سوچتا ہے، جیسا ہوتا ہے ویسا ہی سوچتا ہے. یہ اطباء تھے، یہ دوائیں کرتے تھے، انہوں نے سمجھا آنے والا آئے گا، کوئی دوا لگائے گا، کوئی گولی کھلائے گا، کوئی معجون کھلائے گا، لیکن ایسا آپ نے کچھ نہیں کیا. اور آپ دم کر کے جب شاہی سواری میں بیٹھے دوبارہ جانے کے لیے تو بادشاہ نے آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، بلکہ انعام و اکرام کی بارش بھی کر دی، داد و تحسین سے بھی نوازا، اور آپ کو تحفے طوائف سے نوازنے کے بعد آپ کو شاہی سواری میں رخصت کیا. آپ گیٹ کے باہر گئے، وہ اطباء جو دیکھ رہے تھے کہ دم کیا اور بندہ چل پڑا ہے، اطباء نے آپ کو پکڑ لیا اور کہا کہ کیا معاملہ ہے مولانا صاحب، ہم اتنے دن سے بادشاہ کا علاج کر رہے ہیں، جڑی بوٹیاں لا لا کر کے ہم تھک چکے ہیں، ہم ان کو کوئی آرام نہیں پہنچا پائے، آپ نے کچھ لگایا بھی نہیں، کچھ کھلایا بھی نہیں، اور آپ نے خالی دم کر دیا، آپ نے کچھ پڑھا دم کر دیا اور جا رہے ہیں. اس سے بادشاہ کو کیسے آرام ملے گا اور بادشاہ کو کیسے شفا ملے گی؟ علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ وہ عالم دین تھے جو ایک جملے میں 100 باتوں کا جواب عطا فرماتے تھے. آپ سمجھ گئے یہ کہنا کیا چاہتے ہیں. آپ نے انہیں کہا ہٹو، تم لوگ مجھے جاہل معلوم پڑتے ہو، راستہ دو، ہمیں جانے دو. آپ نے تھوڑے جلال کا اظہار فرمایا، اور یہ جلال کا اظہار ان کے جواب کے لیے تھا، یہ نہیں کہ دنیا کو دکھانے کے لیے تھا. اس لیے کہ عالم بعمل وہ ہوتا ہے جب وہ چلتا ہے زمین پر تو اکڑ کے نہیں چلتا، اور جب چلتا ہے تو ان کی نگاہیں زمین پر جھکی ہوتی ہیں. یہ اللہ والوں کی پہچان، مومنین کی پہچان بیان کی گئی ہے. اب جب انہوں ان کو جاہل کہا تو اطباء پھر جو ہے دوبارہ بادشاہ کے ہاں گئے اور بادشاہ سے کہا کہ چلو ان کو جواب نہیں دینا تھا، ہماری بات کا جواب نہیں دیتے، لیکن انہوں نے ہماری توہین کیوں کی، ہمیں جاہل کہا، دوبارہ آپ انہیں بلائیے اور ان سے معافی مانگنے کے لیے کہیے. بادشاہ نے بلوایا اور عرض گزار ہوا کہ علامہ اگر آپ کو جواب نہیں دینا تھا تو آپ جواب نہیں دیتے، لیکن آپ نے انہیں جاہل کیوں کہا؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے بے عزتی نہیں کی ہے، نہ میں نے انسلٹ کیا ہے، بلکہ میں نے ان کی باتوں کا جواب دیا ہے. اس لیے کہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جو تم نے کہا ہے، جو تم نے پڑھ کے پھونکا ہے، اس میں اثر کہاں سے آئے گا؟
آپ اندازہ لگاؤ بادشاہ سلامت، جب میرے جملوں کا یہ اثر ہے کہ میں نے جاہل کہا تو وہ لال پیلے ہو گئے، آپ کے دربار میں آئے اور کہا کہ انصاف دلائیے، جب سعد الدین تفتازانی کے الفاظ میں یہ تاثیر ہے تو کلام الرحمن میں کتنی تاثیر ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے قرآن کو شفا بنا دیا اور مومنین کے لیے رحمت بنا دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن ہمارے لیے شفا کا بھی ذریعہ بھی ہے اور ہمارے لیے رحمت کا بھی ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی عظمت، قرآن کی شان، آپ مکہ والوں سے آپ دیکھیں، مکہ ایک ایسا شہر ہے جہاں پر فصیح عربی بولنے والے، فصیح عربی داں وہاں پر رہتے تھے، اور وہاں پر ایک میلہ لگتا تھا، میلے اوقاف، جہاں پر عربوں کے بڑے بڑے شاعر وہاں جا کر کے اپنے شاعری کے جلوے بکھیرتے تھے اور اپنے شاعری کی فنکاری دکھاتے تھے۔ انہیں شاعروں میں سے ایک شاعر تھا لبید۔ اوقاس کے میلے میں جب لبید شاعر نے اپنے اشعار کو گنگنایا اور اپنے اشعار کو پڑھا تو جتنے شعراء وہاں پر میلے میں موجود تھے سب اس کو سجدے میں گر گئے اس کے لیے، اور اسی لبید شاعر نے کی وجہ سے سب سجدے میں گر گئے اور سب نے اس کو امیر الشعراء کہا۔ یہ ہمارے شعراء میں سب سے زیادہ یہ امیر ہیں، یہی اس بات کے لائق ہیں جن کو امیر الشعراء کہا جائے۔ اور سب معلقہ کر کے کتاب ہے، اس کتاب کو جماعت صحابیہ یا جماعت فضیلت میں پڑھائی جاتی ہے اور اس کو پڑھا بھی جاتا ہے، پڑھائی جاتی ہے، ہمارے درس نظامیہ میں وہ شامل بھی ہے۔ سب معلقہ وہ 7 شعراء کے اشعار جو کعبہ کے اندر لٹکائے گئے تھے۔ کوئی شاعر جب کوئی بہت ہی اچھے اشعار کہتا میلے اوقات میں تو سب اس بات کا فیصلہ کرتے کہ اس کا کلام جو ہے خانہ کعبہ میں لٹکائے جانے کے قابل ہے۔ تو 7 شعراء جن کے کلام لٹکائے گئے تھے کعبہ شریف کے اندر، انہی میں سے لبید شاعر کا بھی کلام تھا۔ اور اس کے چرچے تھے، شہرت تھی، اور یہ وہ دن تھا کہ جب لبید شاعر کا کلام لٹکایا گیا تو سب اس کو عش بھری نظروں سے دیکھتے، اور فصحائے عرب، بلغائے عرب یہ تمنا کرتے کاش ہم بھی لبید کی جیسی شاعری کرتے۔ اور لبید کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا کہ ہمارا کلام کعبہ کے اندر لٹکایا گیا ہے۔ یہ وہ دن تھے جب لبید کا کلام اللہ، لبید کا کلام لٹکایا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب سورہ کوثر کی آیت ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہو رہی تھی۔ سورہ کوثر نازل ہو رہی تھی اور نازل ہوئی، ایک صحابی نے سورہ کوثر کو لکھا اور لکھنے کے بعد لبید شاعر کے کلام کے بازو میں اس کو بھی ٹانگ دیا، لٹکا دیا۔ اب صبح ہوئی، فصحائے عرب اور لبید ادھر سے گزرا، اس نے دیکھا کس کی ہمت ہوئی، کس کی جرات ہوئی کہ ہمارے کلام کے بازو میں کوئی اپنا کلام لا کر دے گیا ہے، لٹکا گیا ہے۔ جب وہ قریب گیا اور اس نے اپنے کلام کو دیکھا اور کلام الرحمن کو دیکھا، سبحان اللہ، کلام کو دیکھا اور کلام الرحمن کو دیکھا، پڑھا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ما ھذا کلام البشر، یہ تو کسی بشر کا کلام ہے ہی نہیں۔ اس نے سورہ کوثر کو بار بار پڑھا اور اپنے وہ اشعار جو میلے اوقاف میں اس کو یہ اشعار پسند کیے گئے تھے، ان اشعار کو، اپنے اشعار کو اتارتا ہے، لا کر کے کہیں رکھ دیتا ہے، اور کہا کہ
ان عربی عبارت کے سامنے لبید کے اشعار کی کوئی حیثیت نہیں کہ اس کے اشعار کو کعبہ میں لٹکایا جائے. یہ کلام جو سورہ کوثر ہے یہ اس بات کے لائق ہے کہ یہ کعبہ میں لٹکایا جائے. الحمدللہ یہ آپ کے قرآن کی شان ہے کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. الحمدللہ رب العالمین. کچھ دن کے بعد ایک صحابی نے اور لبید، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت عطا فرمائی. لبید مسلمان ہو گئے، اسلام کے سچے سپاہی ہو گئے. ایک صحابی نے ان سے ملاقات کی اور کہا لبید کیا کوئی کچھ اشعار آپ نے تحریر کیے اس کے بعد، میلے عکاظ کے بعد؟ کہا میرے بھائی میں کیا بتاؤں، جب سے میں نے سورہ کوثر کی چند چھوٹی چھوٹی آیتوں کو پڑھا ہے میں شاعری بھول گیا ہوں. جتنی لذت مجھے قرآن کریم کے پڑھنے میں آتی ہے وہ مجھے شاعری میں نہیں آتی ہے. اب میرا رات و دن یہی مشغلہ ہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن سمجھتا ہوں. الحمدللہ یہ ہے قرآن کی عظمت کہ جن کے گن میلے عکاظ میں گائے جاتے تھے، سورہ کوثر پڑھا تو دل کی دنیا بدل گئی. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی سچی ہدایت انہیں عطا فرما دی. میرے بھائی میں آپ کو بتاؤں، ٹائم کا لحاظ کرتے ہوئے یہ قرآن مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کو بلند فرماتا ہے، کچھ قوموں کو عروج بخشتا ہے اور کچھ قوموں کو زوال پذیر فرماتا ہے. جو قرآن سے جڑ گئے، جنہوں نے اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کر لیا، جنہوں نے قرآن کی عظمت کو اپنے سینے میں جگہ دی، پروردگار عالم نے انہیں دنیا میں مشہور فرما دیا. کیا آپ جانتے نہیں ہیں؟ صدیق اکبر کو دیکھ لیں، عمر فاروق کو دیکھ لیں، عثمان غنی کو دیکھ لیں، مولا علی کو دیکھ لیں، بلال حبشی کو دیکھ لیں، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. یہ ایسی شخصیتیں ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں جگہ دی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قیامت تک کے مومنوں کے دلوں میں ان کی محبت کو اور ان کی شہرت کو اللہ تعالیٰ نے معجزاً فرما دیا ہے. تو جو قومیں قرآن سے اپنا تعلق چھوڑتی ہیں اللہ تعالیٰ ان قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے، اور جو قومیں قرآن سے اپنے تعلق کو توڑتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زوال پذیر فرما دیتا ہے. میرے بھائیوں، قرآن ایک ایسی عظمت والی کتاب ہے جس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے رحمت بھی رکھی ہے، شفا بھی رکھی ہے. آپ نے شفا سن لی، آپ رحمت اندازہ فرمائیں کہ رحمت کیسی ہے. اور یہ رحمت کے ساتھ ساتھ میرا پیغام بھی ہے کہ آپ قرآن پڑھیں اور قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. قرآن سے تعلق مضبوط کریں، اور قرآن کا حق بھی یہی ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھا جائے، قرآن کو دل میں محفوظ کیا جائے. اور جب انسان قرآن کو دل میں محفوظ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو حفاظ قرآن کی شکل میں آپ کے سامنے ہیں، کل قیامت کے دن یہ جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کے والدین کے بارے میں فرمائے گا میدان محشر میں. آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہ میدان محشر میں حضرت آدم تا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور امت محمدیہ یہ سب کے سب حاضر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہاں ہیں حفاظان کرام، حفاظ کے والدین کریمین. ان کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، قرآن کریم حدیث مبارکہ میں فرمائے گا البسا والداہ، ان کے والدین کو جو ہے ایک جنتی لباس پہنایا جائے گا. کس کو پہنایا جائے گا؟ والدین کو، جس کی روشنی سورج اور چاند کی روشنی کو مات کر رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حفاظان کرام عرض کریں گے پروردگار عالم یہ میرے والدین کا مرتبہ ہے، ہمیں کیا ملا؟
اور گویا کہ عرض کریں گے اللہ حفظ قرآن کے بدلے میں ہمیں کیا، یہ تو ہمارے والدین کو تو نے اپنے کرم خاص سے نوازا ہے. تو اللہ تعالیٰ حفاظان کرام کو بلائے گا قیامت کے میدان میں، میدان محشر میں بلائے گا اور ارشاد فرمائے گا اقرا ورتقی، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ، پڑھ اور منزل اپنی طے کرتا جا، اور تیری منزل وہ ہوگی، آخری الحدیث، تیری منزل وہ ہوگی جہاں تو قرآن مجید کو ختم کرے گا. سبحان اللہ. وہ پڑھنا شروع کرے گا اور 6666 آیتوں کو جب پوری کر لے گا اللہ تعالیٰ اتنی بلندی پر اس کا جنت میں مقام عطا فرمائے گا. میرے بھائیوں، یہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے انعام حفاظان کرام کو ملے گا، اور ملنے کے بعد مزید ایک انعام اور ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ. 10 ایسے لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ فرمائے گا اپنے خاندان، اپنی فیملی کے 10 ایسے ممبر جن کا نام جہنم میں لکھا جا چکا ہے، ان کے ہاتھ پکڑ میری بارگاہ میں سفارش کر، تیری سفارش سے انہیں میں آج اپنی تقدیر، لکھی ہوئی تقدیر کو بدل دوں گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم کے بجائے جنت عطا فرما دوں گا. یہ پروردگار عالم یہ مرتبہ کہاں سے مل رہا ہے؟ اسی قرآن کریم کو سینے میں یاد کرنے کی بدولت، اپنے دل میں رکھنے کی بدولت. میرے بھائیوں، یہ قرآن نہ ہمارا حشر میں ساتھ چھوڑے گا، نہ ہمارا قبر میں ساتھ چھوڑے گا. قبر میں نکرین آئیں گے اور پوچھیں گے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. جواب بعد میں دیا جائے گا، قرآن آئے گا، حائل ہو جائے گا، اے فرشتوں ہٹ جاؤ، یہ دنیا میں ہماری تلاوت کرتا تھا، آج ہم اس کی سفارش کرنے آئے ہیں. بغیر حساب و کتاب کے پاس کر دیا جائے، قرآن کی سفارش سنی جائے گی اور بندے سے سوال و جواب کو روک دیا جائے گا. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں، قرآن کریم جب آپ اپنے گھر میں رکھتے ہیں، قرآن کریم سے پہلے بات کہوں گا کہ اپنے رشتے کو مضبوط جوڑیں اور قرآن کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کریں. اگر پڑھنے والے ہیں تو تلاوت سے رشتہ مضبوط کریں، حفظ کرنے والے ہیں تو حفظ کر کے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اور اگر نہیں پڑھے لکھے ہیں تو قرآن کریم کو روزانہ کھولیں، دیدار کریں، دیکھیں، چومیں، سینے سے لگائیں. انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے قلب کو بھی انشاءاللہ ایک دن قرآن کریم کی برکت سے منور فرما دے گا. اور قرآن کریم سب سے بڑی دولت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بھی بنایا ہے. میں مثال کے طور پر چونکہ دارالعلوم کا ایک مدرس ہوں تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو اس حوالے سے ایک مثال دوں کہ آپ کے پاس 2 لڑکے ہوں. ایک لڑکے کو آپ نے انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، اور وہ لڑکا ایسا تھا جو نمبرات بہت زیادہ لاتا تھا. آپ نے دیکھا لڑکے میں ٹیلنٹ بھرا ہوا ہے، لاؤ اس کو کسی کالج میں ڈال دوں. آپ نے کالج پڑھایا، آپ نے ایجوکیشن کرایا، گریجویشن کرایا، اور لڑکے کو آپ نے جو ہو سکا آپ نے بنایا. کسی کو ڈاکٹر بنایا، کسی کو انجینئر بنایا. اور ایک لڑکا آپ کا نکما تھا، ناکارہ تھا، جو پیر سے لنگڑا تھا، ہاتھ سے لولا تھا. آپ نے دیکھا کسی لائق نہیں ہے، آپ نے اسے مدرسے میں ڈالا اور کہا کہ اس کو حافظ قرآن بنایا جائے. اتفاق سے اور دونوں، ایک لڑکا آپ کا ڈاکٹر بن گیا، ایک لڑکا حافظ قرآن بن گیا. جو ڈاکٹر بنا وہ تو باہر کی دنیا میں کما رہا ہے اور آپ کے لیے لاکھوں لاکھ روپے بھیج رہا ہے، اور آپ کی زندگی عیش سے گزر رہی ہے، اور آپ نے سمجھ لیا کہ ہم نے زندگی کی معراج کو عبور کر لیا ہے، زندگی میری ایسی گزرتی رہے گی. الحمدللہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا کہ بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، آج وہ اربوں خربوں کی دولت ہمارے پاس لا رہا ہے وہ. آپ نے یہ سمجھا، اور ایک حافظ قرآن وہ بھی مدرسے میں پڑھا رہا ہے،
10-15 ہزار کی نوکری کر رہا ہے، آپ اسے گری نظر سے دیکھتے ہیں، حقارت سے دیکھتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کی جاگنے کا وقت آیا، اور جاگنے کے وقت کی تکلیف ایسی تکلیف ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے امتیوں، اگر جاگنے کی تکلیف کے وقت کو، اس کی تکلیف کو مردہ بیان کر دے تو آدمی جنگل بیابان میں نکل جائے، اپنے گھر کو چھوڑ دے گا۔ جاگنے کے وقت منہ پر تالا لگا دیا جاتا ہے، آنکھ پھٹی کی پھٹی رہتی ہے، آدمی بول نہیں سکتا ہے کہ ہمیں تکلیف کیا ہے، میرے دل میں درد، کیسا درد ہو رہا ہے، آدمی حیران و پریشان ہوتا ہے، بول نہیں پاتا ہے، آنکھیں پھٹی ہیں، گھر والوں کو دیکھ رہا ہے، ڈاکٹر بیٹا آپ کے بازو میں کھڑا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کون سا علاج کروں، کون سی دوا کھلاؤں، اور کون سا جو ہے تدبیر کروں، کون سی تدبیر کروں کہ میرے باپ کو شفا مل جائے، لیکن درد بڑھتا گیا، جو دوا کی درد بڑھ رہا ہے، درد بڑھ رہا ہے۔ حافظ قرآن کو دیکھا نہ گیا، وضو کیا، قرآن اٹھایا اور قرآن لا کر کے آپ کی سرہانے بیٹھا، سورہ یاسین کی تلاوت کرنا شروع کیا، ایک مبین دوسرے مبین پہ پہنچا اور آپ کے قلب کو اطمینان ملی، اور آپ کی روح جو نکل نہیں رہی تھی، آپ کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ میرے بھائی بتاؤ، جو دوا ڈاکٹر نہیں کر سکے، وہ دوا، وہ رحمت، وہ شفا قرآن نے کر دیا۔ جو روح آپ کی اٹکی ہوئی تھی، جب آپ کے کانوں میں سورہ یاسین کی تلاوت پہنچی تو آپ کی روح آسانی سے قبض کر لی گئی۔ اور یہی معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے، تجہیز و تکفین کی بات آتی ہے، تجہیز و تکفین میں ڈاکٹر بیٹا، غسل کی بات آتی ہے، ڈاکٹر الگ کھڑا ہے، وہی حافظ قرآن جسے آپ نے معمولی جانا تھا، وہ حافظ قرآن قریب آتا ہے، آپ کو نہلاتا ہے، آپ کو کفن دیتا ہے، اور جنازے کی باری آتی ہے، وہ ڈاکٹر بیٹا جو آپ کو لاکھوں لاکھ دے رہا ہے، آج وہ پیچھے کھڑا ہے، اور وہ بیٹا جسے آپ نے نکما ناکارہ سمجھا ہے، وہ بیٹا آپ کے آگے آ رہا ہے، جنازے کے پاس آیا، وہ آپ کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہے۔ یہ نماز جنازہ کیا ہے؟ یہ نماز جنازہ کچھ اور نہیں، یہ آپ کی مغفرت کا الحمدللہ سامان ہے، آپ کی مغفرت کا انتظام ہوتا ہے، اور جنازہ پڑھاتا ہے، قبر میں اتارتا ہے، اور اس کے بعد جب سب لوگ دفن کر کے چلے جاتے ہیں، وہی بیٹا قبر پہ بیٹھ کر کے آپ کو تلقین کرتا ہے، اور تلقین کرنے کے بعد سوال و جواب آپ کو دینا آسان ہو جاتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی، آپ اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑیں اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ دارالعلوم غوثیہ نجم العلوم عاشق شاہ بخاری، اس میں الحمدللہ حفظ قرآن کا بھی انتظام ہے، اور الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے تقریباً 50 سے 55 کم و بیش مدارس اسلامیہ چل رہے ہیں، کہ کہیں درس نظامیہ کا انتظام ہے، کہیں حفظ قرآن کا انتظام ہے، کہیں نوجوانوں کے لیے انتظام ہے، کہیں بوڑھوں کے لیے انتظام ہے، کہیں ہمارے ماں بہنوں کے لیے انتظام ہے۔ آپ اس پلیٹ فارم سے جڑیے اور اپنے آپ کا تعلق قرآن سے مضبوط کیجئے۔ یقین جان لیجئے کہ اگر آپ نے اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کیا تو انشاءاللہ یہ تعلق بالقرآن نہ آپ کو دنیا میں تنہا رہنے دے گا، نہ آپ کو حشر میں تنہا چھوڑے گا، نہ آپ کو جنت میں تنہا چھوڑے گا، بلکہ آپ کو قبر میں سوالات آسان ہوں گے، حشر میں رسوائی نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ جنت میں جب داخلہ ملے گا تو فرشتے قرآن کو سینے میں رکھنے کی بدولت، قرآن سے تعلق کی بدولت انشاءاللہ آپ کا ٹھکانہ جنت میں عطا فرمائیں گے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، ایک حدیث شریف آخر میں کہ قرآن پڑھو، اور قرآن کو پڑھو تو قرآن کو سجا کے پڑھو۔ ہمارے قاری ریاض الدین علیہ رحمہ، میں ان کی بارگاہ میں اصالہ ثواب کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جب وہ ملتے تھے، نعت پڑھ کے بیٹھتے تھے، تو ہم لوگ ان کو کہتے تھے کہ قاری صاحب آپ نے سجا دیا۔ اسی پر ایک مجھے حدیث شریف یاد آ گئی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن بہت شاندار پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آقا کریم ان کی گلی سے گزرے اور قرآن وہ پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب صبح ہوئی، ابو موسیٰ اشعری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کھڑے ہو کر ان کی تلاوت کو سنا، اور جب صبح نماز میں تشریف حاضر ہوئے تو حضور نے ان کو بلایا، کہا ابو موسیٰ اشعری، آج تم بہت شاندار قرآن پڑھ رہے تھے، میں تمہارے گھر کے قریب اتنی شاندار
اتنے شاندار انداز میں تم پڑھ رہے تھے کہ میں نے سوچا کہ تمہارے قرآن کو سنا جائے. میں نے سنا, میرا دل باغ باغ ہو گیا. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ میرے قرآن پڑھنے کو سن رہے ہیں تو یا رسول اللہ میں اور سجا سجا کے پڑھتا, اور ترنم میں پڑھتا, اور اچھے انداز میں پڑھتا. پتہ چلا قرآن کو اگر حضور کو خوش کرنے کے لیے سجا کر کے پڑھا جائے تو الحمدللہ یہ عین عبادت ہے, اور حضور کو صحیح جو ہے اچھا قرآن پڑھ کے سنانا گویا کہ یہ حضور کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ سنی دعوت اسلامی, اس تحریک سنی دعوت اسلامی کو اور اس کے امیر حضرت علامہ شاکر علی صاحب قبلہ نوری دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ جملہ معاونین کو اللہ تعالیٰ عمر خضری عطا فرمائے, اور اس تحریک کے تھرو اللہ تعالیٰ حضرت امیر سنی دعوت اسلامی سے ایسے کام لے جو ہم سب کی اور ان کی مغفرت کا ذریعہ بنے. اللہ تعالیٰ کرم کی نظر فرمائے اور اس تحریک کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے اور دشمنوں کی بدنظری سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. چونکہ افطار کا وقت ہو رہا ہے اس لیے بہتر اور انسب یہ ہے کہ دعا کر لی جائے پروردگار عالم کی بارگاہ میں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ملکہ بادشاہ بندہ نوازہ کریمہ کارسازہ, جو کچھ میں نے بیان کیا ہے مولا تعالیٰ اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں. میرے مولا میرے توبہ کو قبول فرما, اور اس میں جو اچھی باتیں ہیں مولا وہ تیری توفیق سے ہے, تیرے فضل سے ہے مولا. تو جملہ سامعین ناظرین کو اور ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط کر دے. اے اللہ قرآن کو صحیح معنوں میں ہمارے لیے شفیع بنا, اور قرآن کی شفاعت سے حضور کی شفاعت سے پروردگار عالم ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس میں عطا فرما. میرے مولا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل میں ہمارے روزوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا ہے, تیرا وعدہ ہے کہ روزے کی جزا تو خود ہے, تو اس کی جزا خود عطا فرمائے گا. میرے مولا اپنے کرم خاص سے اے اللہ اپنی رضا عطا فرما دے, اپنے خاص سے اپنی رضا عطا فرما دے, اپنے حبیب کی رضا عطا فرما دے. اے اللہ جو ہم ٹوٹے پھوٹے روزے رکھتے ہیں کما حق ہو تو روزے کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں, لیکن میرے مولا جو ہم سے بن پڑتا ہے تیری رضا کے لیے, ریا کے لیے, دکھاوے کے لیے نہیں, میرے مولا تیری رضا کے لیے رکھتے ہیں. اے اللہ ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما لے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. کل امہ کے لیے مولا ذریعہ نجات بنا دے, مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. میرے مولا تحریک سنی دعوت اسلامی کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے. میرے مولا ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے, جن کے والدین باحیات ہیں میرے مولا ان کے سائے کو دراز سے دراز تر فرما دے. ہر بچے کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے, والدین کو بچوں کے لیے دعاؤں کرنے کی توفیق عطا فرما دے. میرے مولا تحریک سنی دعوت اسلامی سے جڑے ہوئے جتنے علماء کرام ہیں اور جتنے شعراء کرام ہیں, حفاظان کرام ہیں, مبلغین کرام ہیں, میرے مولا سب پر کرم کی نظر فرما, سب پر کرم کی نظر فرما, اور ہمارے روزہ نماز صدقات و خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا, تم پہ کروڑوں درود, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. مرحبا ماہ رمضان, مرحبا ماہ رمضان.